بھائی پوچھ رہے ہیں کسی بھی امام کی تقلید، یہ مسئلہ بہت اٹھتا ہے، کسی بھی امام کی تقلید کرنے کا سوال قبر میں اور قیامت کے دن ہوگا، کیا مقلد ہونا ضروری ہے؟ قرآن و سنت سے واضح کریں۔ دو ٹوک میں زیادہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین کو لے کے آئے، صحابہ نے آپ سے سیکھا، اور یہ دین مکمل ہو چکا ہے یا ناقص ہے؟ مکمل ہو چکا ہے۔ پیارے رسول نے بہت سے چیزوں کے ہونے کی خبر دی کہ قیامت کے پہلے یہ ہوگا وہ ہوگا، اور ایسے لوگ آئیں گے، دجال آئے گا، یاجوج ماجوج نکلیں گے، اور یہ سب حضرت عیسیٰ اتریں گے، اہم چیزوں کی خبر دی، لیکن یہ نہیں کہا کہ 4 امام آئیں گے ان کی تقلید ضروری ہے۔ کہیں کوئی بتا سکتا ہے کہ پیارے رسول اللہ نے کلام پاک میں یا پیارے رسول نے حدیث میں فرمایا ہے کہ 4 امام آئیں گے ان کی تقلید ضروری ہے؟ آپ کہتے ہیں انہی پر دین کا دار و مدار ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرض اور واجب چیز تھی اس کو بیان نہیں کیا، یا بیان کیا تو پیارے رسول نے چھپا لیا؟ نہیں۔ اس وجہ سے جو کلام پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، پیارے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے امراء اور علماء کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ان علماء اور امراء سے کسی چیز میں تنازع ہو تو کیا کیا جائے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کے فیصلے کو ڈھونڈیے، کیونکہ علماء سے اختلاف ہو سکتا ہے، امراء سے اختلاف ہو سکتا ہے، قرآن اور حدیث سے اختلاف یہ کفر کی بات ہو جائے گی۔ اس وجہ سے کسی کا یہ کہنا کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید واجب ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ ہاں آپ یہ کہیں، میں کہوں گا کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، اور پوری ذمہ داری، علمی ذمہ داری کے ساتھ، لیکن یہ کہیں آپ کہ کسی آدمی سے ہم نادان جو ہیں یا جاہل ہیں، ہم اپنے دین کو کسی بھی عالم دین سے پوچھیں، کوئی بھی ہو جو مشہور ہو کہ یہ قرآن حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیتا ہے، آپ ان سے پوچھیں۔ اور اگر جان بوجھ کر کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں حنفی مذہب پہ فتویٰ دیتا ہے یا حنبلی مذہب پہ فتویٰ دیتا ہے، ہم انہی سے پوچھیں گے، تو یہاں آپ کے اوپر گناہ کا خطرہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس طرح اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، پیارے رسول کی اطاعت ڈھونڈ کر کے کرنے کے لیے پیدا کیا، کسی اور کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اس تقلید نے امت میں بہت کچھ فساد مچایا ہوا ہے، عقیدہ بھی مسلمانوں کا نہیں رہا جو پیارے رسول کا تھا، امام ابو حنیفہ کا بھی عقیدہ نہیں لیتے ہیں لوگ۔ بہرحال بار بار یہ بات ہم نے کہی ہے، امام ابو حنیفہ کا عقیدہ بھی مقلدین امام ابو حنیفہ نہیں لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عرش سے اگر کوئی کہتا ہے اللہ عرش پر نہیں تو کافر ہے، لیکن سب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بہت سے ٹکڑوں میں اور کئی لوگوں میں بانٹ رکھا ہے۔ عقیدے کا مسئلہ کسی اور کے ساتھ کیا۔ مولانا خلیل سہارنپوری مفند اور مہند میں لکھتے ہیں کہ ہم فقہ میں تو امام ابو حنیفہ کے تابع ہیں، عقیدے میں ہم ابو الحسن اشعری 300 سال بعد آئے ہیں پیارے رسول کے، ان کے تابع ہیں۔ سلوک و تزکیہ میں نقشبندی، چشتی، قادری جو 600 سال کے بعد آئے ہیں ان کے تابع ہیں۔ کیا پیارے رسول کے زمانے میں یہ سب چیزیں تھیں؟ یہی بدعتیں ہیں۔ فَاعْبُدُوا اللَّهَ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، دین کو ان سب بدعتوں سے خالص کر کے اللہ کی عبادت کرنا ضروری ہے، اور کسی امام کی تقلید ضروری نہیں۔ یہ قرآن سنت کے حوالے سے بات کہی جا